میرے والد کے ہاں شادی کے 10 برس بعد تک اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر، دوا دارو اور تعویذ گنڈے ازما لیے، لیکن ثمر مراد جھولی میں نہ آیا تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ماں باپ صبر کر کے بیٹھ گئے تھے۔ بوسوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، آخر وہ بھی تو اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ جینا لازم تھا کہ جب تک زندگی کے دن پورے نہ ہوں انسان کو اس جہان سے نجات نہیں ملتی۔ اپنی زندگی پر اختیار ہے اور نہ موت پر، بس چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کے اختیار میں ہے، جب تک چاہے چلائے، جب تک چاہے حیات کا اختتام کر دے۔ دنیا عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے، ایسے میں ایک واقعہ میرے والدین کے ساتھ بھی پیش آ گیا۔ شادی کے 11ویں برس ایک روز آدھی رات کو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ والد صاحب کی اس دن طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، انہیں کھانسی اٹھ رہی تھی۔ دوائی بار بار کھانے سے نیند اچاٹ ہو گئی تھی اور ان کی کھانسی کی وجہ سے میری والدہ بھی سو نہ پا رہی تھی۔ غرض کہ اس رات دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ جب 2 3 بار دستک ہوئی تو والدہ نے شوہر سے کہا، ذرا دیکھیے آدھی رات کے اس وقت کون آیا ہے، خدا خیر کرے۔ والد صاحب دروازے پر پہنچے اور پوچھا کون ہے، جواب نہ ملا۔ تب دروازہ کھول کر دیکھا، ایک بے کسی غریب شخص سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ فالج زدہ تھا، اس کا آدھا دھڑ کمزور تھا، وہ ایک ٹانگ گھسیٹ کر چلتا تھا، زبان میں بھی لکنت تھی، بات نہ کر سکتا تھا۔ والد نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بولا، پردیسی ہوں، فیصلہ آباد سے آیا ہوں، غلط بس میں بیٹھ گیا ہوں، یہاں اترا تو کسی کو نہیں جانتا، رات ہو گئی، ادھر ادھر پھرتا رہا ہوں، اب آوارہ کتے مجھ کو خوف زدہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، مجھے اندر آنے دیں، آج کی رات پناہ چاہیے، سخت سردی ہے، کل صبح کو چلا جاؤں گا۔ اس کی حالت سے ہی آشکار تھا کہ سچ بول رہا ہے۔ والد صاحب نے کچھ سوچ کر دروازہ کھول دیا، اس کو بازو سے تھام کر اندر لے آئی۔ گراج میں پڑی ہوئی چارپائی تھی، اس پر بٹھا دیا، پھر امی جان سے کہا کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، ایک غریب مسافر ہے، اس کو کھلانا ہے۔ والدہ کچن میں گئیں اور کھانا گرم کر کے دے دیا تھا۔ والد صاحب نے اس آدمی کو کھانا کھلایا اور اپنے ڈرائیور کا بستر کھول کر چارپائی پر بچھا دیا اور کہا کہ رضائی اوڑھ کر سو جاؤ۔ وہ کھانا کھا کر آسودہ ہوا اور چارپائی پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ سخت سردی اور کتوں کے غول سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو والد نے ناشتہ بھی کرایا اور پوچھا بولو اب کیا چاہیے؟ اس نے اسی طرح بہت سی دشواری سے اٹک اٹک کر کہا فیصل آباد جانے والی بس میں سوار کروا دیں۔ صبح ڈرائیور آ گیا، والد صاحب نے اس کو ٹکٹ کی رقم دے کر کہا جاؤ اس غریب آدمی کو مطلوبہ بس میں بٹھا کر آ جاؤ۔ چلتے وقت اس بے کس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ والد صاحب نے کہا تمہاری دعا اپنی جگہ، لیکن میاں افسوس ہے شادی کے 11 برسوں بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے جس کو اولاد کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ دعا میرے کام کی نہیں ہے، کوئی اور دعا دو۔ اس شخص نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور بولا اللہ تعالیٰ تم کو ضرور اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ یہ پڑیا ہے، اس میں میرے پیر و مرشد کی عطا کردہ راکھ ہے، آدھی تم پانی سے پھانک لینا اور آدھی اپنی بیوی کو کھلا دینا، انشاءاللہ بہت جلد اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ والد صاحب اس مسکین و بے بس آدمی کی اس ادا پر ہنس پڑے جو خود بغیر سہارے کے ٹھیک طرح چل نہ سکتا تھا، وہ اولاد کے لیے مرشد کی عطا کردہ راکھ دے رہا تھا۔ بہرحال اس کا دل رکھنے کو انہوں نے وہ پڑیا اس سے لے لی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو پڑیا کو کھول کر دیکھا، واقعی اس میں راکھ تھی۔ والدہ کو قصہ بتا دیا۔ وہ ضعیف الاعتقاد زیادہ تھیں، پیروں فقیروں کو مانتی تھیں۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر آدھی راکھ جو چٹکی بھر ہوگی خود پھانک لی اور آدھی اپنے شریک حیات کو دے کر کہا تم بھی پھانک لو، کیا خبر آدھی رات کو اللہ پاک نے ہمارے گھر رحمت کا فرشتہ بھیجا ہو اس معذور انسان کو ہمیں آزمانے کے لیے۔ والد صاحب نے راکھ کو ہوا میں اڑا کر کہا کہ اگر ایسے لولے لنگڑے انسانوں کی دی ہوئی دوائیاں تیر بہدف ہو جائیں تو یہ خود نہ ان کو کھا کر
صحیح و سالم ہو جائیں، پھر لنگڑے لولے کیوں رہیں؟ تم بھی کمال بات کرتی ہو۔ میں نے شخص پر ترس کھا کر اس کو گراج میں پناہ دی، کہیں آوارہ کتے بھنبوڑ نہ ڈالیں۔ بیچارہ فالج کا ماڑا دوڑ بھی نہ سکتا تھا۔ خیر نیکی کر دریا میں ڈال والی بات سمجھ کر اس واقعے کو فراموش کر دیا گیا، لیکن 2 ماہ بعد والدہ کو احساس ہوا کہ وہ امید سے ہیں۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ چیک اپ کرایا گیا تو لیڈی ڈاکٹر نے تصدیق کر دی۔ بس پھر میرے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا، رب کی مہربانی تھی کہ ایک مسافر بے کس کو آدھی رات میں پناہ دی تھی، یا پھر اس راہ کی پڑیا کی کرامت تھی، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن مراد بر آئی تھی اور انہونی ہو گئی تھی۔ والدہ کے ہاں ایک ساتھ 2 بچوں کی پیدائش ہوئی، دونوں جڑواں بچیاں تھیں۔ بدقسمتی سے ایک صحیح سالم مگر دوسری بچی کچھ کمزور اور بیمار پیدا ہوئی تھی۔ میں وہ تھی جو صبح صحیح سالم تھی، اور میری جڑواں بہن شاکرہ تھی جس کی ایک ٹانگ پیدائشی کمزور تھی اور ایک بازو بیکار تھا۔ خیر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، بہت اس کا علاج کرایا لیکن شفا نہ ہوئی۔ ہم دونوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی چلی گئی۔ میں ٹھیک ٹھاک بھاگ دوڑ سکتی تھی، چل پھر سکتی تھی، لیکن شاکرہ چل پھر نہ سکتی تھی کیونکہ آدھا دڑ بیمار تھا۔ ٹانگ اور بازو دونوں بے جان تھے۔ وہ اب ویل چیئر پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یوں وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب تک والدین زندہ رہے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے تھے، کیونکہ ہم دونوں ان کی منتوں مرادوں کے پھول تھے۔ وہ دونوں کو چاہتے تھے کہ ہم بہنیں ان کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک تھیں، تاہم مجھ سے زیادہ ان کو شاکرہ کی فکر کھائے چلی جا رہی تھی۔ میں نے BA کر لیا اور وہ سکول بھی نہ جا سکی تھی۔ اپنی معذوری کی وجہ سے کوئی ہنر نہ سیکھ پائی تھی، بس تھوڑا بہت جو امی ابو اور میں نے اسے گھر پر پڑھا دیا تھا اس نے پڑھ لیا تھا۔ BA کرنے کے بعد میں نے یونیورسٹی جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد صاحب نے داخلہ دلوا دیا کیونکہ ان کو میری ہر خوشی کا پاس رکھنا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کے بعد ان کے ہاں پھر کبھی اولاد نہ ہوئی تھی۔ ہم ہی ان کا سب کچھ تھے۔ جب میں نے MA کر لیا، والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ انہی دنوں مجھے اپنے کلاس فیلو ریحان نے پرپوز کر دیا تھا، جو مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ میں بھی اسے پسند کیا کرتی تھی۔ اس نے شادی کے لیے کہا تو میں نے جواب دیا کہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج دو، امی ابو ہاں کر دیں گے تو ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ اپنے والدین کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ میرے والدین نے اس کو پسند کر لیا، لیکن ساتھ ایک عجیب شرط رکھ ڈالی، اگر اس کے والدین اپنے دوسرے بیٹے کے لیے شاکرہ کا رشتہ قبول کر لیں تو وہ میرا بیاہ ریحان سے کر ڈالیں گے، ورنہ انکار ہے۔ یہ شرط سن کر اس کے والدین سکتے میں آ گئے تھے، کیونکہ شاکرہ اگرچہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ بہرحال اس وقت انہوں نے یہی جواب دیا کہ سوچ کر بتائیں گے، لیکن گھر جا کر اس معاملے پر سرد مہری اختیار کر لی گئی تھی۔ ریحان کو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ یہی حال میرا بھی تھا، لیکن اس کے والدین میرے والدین کی شرط پوری کرنے سے قاصر تھے۔ ریحان کا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جو انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ جب اس نے والدین کی زبانی میرے گھر والوں کی شرط کا سنا تو ریحان کی خاطر اس نے شاکرہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ دراصل وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار محبت کرتا تھا اور ریحان کو کسی صورت مایوس نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اصرار کر کے وہ والدین کو ہمارے گھر لایا۔ اس کا نام فیضان تھا۔ فیضان شاکرہ سے ملا، کچھ دیر باتیں کی، پھر اس نے میرے اور اپنے والدین کو رضامندی کا عندیہ دے دیا کہ وہ شاکرہ سے شادی کر لے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی میرے والدین کے لیے، مگر ریحان کے ماں باپ بالکل بھی اس بات پر خوش نہ تھے۔ ایک بیٹے کی خوشی کی خاطر دوسرا قربانی کا بکرا بن گیا تھا، ایک معذور لڑکی کو قبول کر رہا تھا۔ والدین نے فیضان کو تعویلیں دے کر قائل کر لیا۔ یوں ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھرانے میں 2 بھائیوں سے ہو گئی تھی۔ پہلے شاکرہ دلہن بنی اور پیا گھر رخصت ہو گئی تھی۔ ویل چیئر وہ اپنے ساتھ جہیز میں ہی لے کر گئی تھی۔ دوسرے روز میرا نکاح اور پھر رخصتی ہو گئی تھی۔
یہ ایک انہونی تھی جو ہو گئی تھی۔ میرے دیور نے ہم پر رحم کھا کر شاکرہ سے شادی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسے پہلی نظر دیکھتے ہی ان سے محبت ہو گئی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی ایک معذور لڑکی کی معصوم صورت نے نہ جانے فیضان پر کیا جادو کر دیا کہ اس کی معذوری بھی ارادے کی راہ میں حائل نہ ہو سکی تھی، اور وہ دونوں آج نہایت کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قدرت کے ہم ابھی تک اولاد سے محروم ہیں، لیکن فیضان اور شاگرہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیارے پیارے بچوں سے نوازا ہوا ہے، جن کو ہم اپنے بچے سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو جو چاہے دے، جس پر جب چاہے مہربان ہو جائے۔ اپنی حکمتیں وہ خود خوب جانتا ہے، جو راز ہم نہیں جان سکتے وہ ان رازوں کا امین ہے۔ ہم اب بھی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میری بہن اولاد جنم دینے کے قابل ہے لیکن پال نہیں سکتی، لیکن ان کی اولادوں کو میں نے بہت ہی پیار سے اپنے بچے سمجھ کر پالا ہے۔ یہ بچے بڑی امی اور اپنی سگی امی کو چھوٹی امی کہتے ہیں، اور ہم چاروں ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے علیحدہ نہیں ہوتے اور اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔